السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ٹاپک ہے عمران خان توہین رسالت اور توہین عدالت کے بعد توہین پاک فوج تک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پاکستانی تاریخ میں وہ واحد سیاستدان ہیں جو بیک وقت 3 طرح کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وہ توہین رسالت کر چکے ہیں۔ متعدد بیانات عمران خان صاحب کے موجود ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری بات بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد توہین عدالت کی اگر ہم بات کریں تو توہین عدالت بھی عمران خان صاحب اس کے بھی مرتکب ہوئے ہیں اور اب بھی عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں توہین پاک فوج۔ تو یہ وہ سب سے پہلے کر چکے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادی مجرم ہیں۔ وہ بڑی انیشل سٹیج میں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک بیان دے چکے تھے کہ ویڈیو بھی باقاعدہ وہ وائرل ہے کہ پاکستان آرمی کے جرنیلز کی کیا بات کرتے ہیں کہ 10,000 لوگ بھی اگر ان کے سامنے آ جائیں تو ان کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا بیان نہیں ہے، تمام سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کوئی درجن بھر عمران خان صاحب کی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، اور پھر حالیہ تند و تیز بیانات جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کا صفایا ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب واقعی کونا ٹائیگر ثابت ہوئے ہیں۔ تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے، اور لاسٹ بات جو عمران خان صاحب جو توہین پاک فوج کی ہم کر رہے ہیں، اس کی ایک کڑی اگر ہم شہباز گل صاحب کے بیان کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے اور انہوں نے جو پاکستان آرمی کے خلاف انتہائی متنازع بیان دیا، انہوں نے پاک فوج کے رینکس اینڈ فائل میں تفرقہ بازی اور حکم نہ ماننے کی ترغیب دی، جس کی پاداش میں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی کہ عمران خان صاحب مسلسل پاک فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پاک فوج وہ واحد ادارہ ہے جو ملک کی سلامتی کا ضامن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل انتہائی مکار اور ازلی دشمن بھارت موجود ہے۔ بھارت آئے روز پاکستان کے خلاف نت نئے پروپیگنڈے کرتا ہے اور نت نئی چالیں کھیلتا ہے اور باقاعدہ طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو کئی ویلاگ لگ جائیں گے، لیکن کہنے کی بات یا اشارتاً یہ کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اور کبھی بھی ہم بھارت کی ان ریشہ دوانیوں سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ 2 بڑی جنگیں بھارت ہم پر مسلط کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے سے آئے روز گزرتے ہیں۔ تو سامعین محترم،
اتنا ہمیں بھارت کی طرف سے نقصان نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہم اب بھی 75 سال گزار چکے ہیں اور صحیح و سلامت ہے۔ اللہ کرے پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تک بھارت کی انتہائی ریشہ دوانیوں کے باوجود پاکستان بفضل تعالیٰ بخیر و عافیت ہے، اور پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اب ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیانات سے پہنچ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے بیانات اس وقت پوری دنیا میں بڑے غور سے دیکھے جاتے ہیں، آبزرو کیے جاتے ہیں، اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس ملک میں ہو اس ملک میں یقیناً خانہ جنگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معیشت تباہ حال ہو کے رہ جاتی ہے۔ بیرون ممالک انحصار کرتے ہیں یونٹی پر، اور جس ملک میں اس طرح کے لیڈر پیدا ہو جائے تو یقیناً کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واحد لیڈر ہیں، وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جنہیں عدم اعتماد کر کے ہٹایا گیا ہے، یعنی بد اعتماد قرار دے کر ہٹایا گیا ہے، اور آئینی طریقے سے یہ سارا اقدام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب انہیں ہٹا دیا گیا، ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جب ملک کی معیشت تباہ حال ہو رہی تھی تو پی ڈی ایم نے باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور یوں وہ حکومت سے چلتے ہوئے۔ تو سامعین محترم، اس کے بعد عمران خان صاحب نے اقتدار کی ہوس میں، یعنی اقتدار چھن جانے کے بعد اس قدر وہ تند و تیز بیانات دے رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان آرمی کے خلاف انہوں نے سب سے پہلا یہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے ایک بیانیہ گھڑا، ایک سازش تیار کی، جسے وہ خود سازش کا نام دیتے تھے کہ جی میرے خلاف امریکن سازش ہوئی ہے اور میری حکومت کو ہٹایا گیا ہے۔ وہ خط بھی لہراتے رہے اپنے یوتھی فالوورز کے سامنے، مگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے۔ تمام فورم پر اس کی انویسٹیگیشن ہوئی۔ امریکن جنہیں وہ انوالو کر رہے تھے باقاعدہ طور پہ انہوں نے بیانات دیے کہ ایسی کوئی سازش کسی طرح کی بھی نہیں ہے اور ہم کسی سازش کا حصہ نہیں ہیں۔ متعدد بیانات ان کے آ چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کی انویسٹیگیشن کی، اور ان کی رپورٹ کے مطابق بھی کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز، ایک عمران خان صاحب کے دور میں خود ہوئی اور دوسری جناب پی ایم شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئی، اور دونوں کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو سامعین محترم، آپ خود یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب اس بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنے یوتھی فالورز کو مسلسل اکسا رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور اس کی وہ توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں جو کرپشن ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی وجہ سے ہے، اور ان دونوں نے ملکی پیسہ لوٹا ہے۔ ویئر ایز جب ثبوت کی بات آتی ہے تو کسی طرح کا کوئی ثبوت وہ نہیں دیتے، محض الزامات کی بنیاد پر اپنے یوتھی فالورز کو وہ تیار کر رہے ہیں، اور یہاں تک وہ کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کو تیار کرنے آیا ہوں کہ آپ کہیں خود کو حملہ نہ کر دیں۔ اس کی ڈیٹیل میرے پچھلے ویلاگ میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 25 مئی کو باقاعدہ طور پہ آپ کو اگر یاد ہو 2 صوبوں کی مدد کے ساتھ، ان کی سپورٹ کے ساتھ، اے پی کے اور جی بی کی سپورٹ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے، اور پھر جو کچھ وہاں ہوا اسلام آباد
کو آگ لگائی گئی۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ کیا ہے، بینکس لوٹے گئے، اسلحہ لے کر آئے، اور خود عمران خان کا بیان ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے لوگ ان کے پاس اسلحہ ہے تو میں نے کال ختم کر دی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اب یہ پروگرام اگلے 6 دن بعد ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ عمران خان صاحب کے معاملات تھے۔ اور پھر ابھی ہم اگر سر دست بات کریں تو ہم بات کریں گے فیصل آباد جلسے کی۔ تو سامنے محترم، سب سے پہلے آپ ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے جو عمران خان صاحب کا فیصل آباد جلسے کا ہے، اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں۔ تھینکس۔ سنو، دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے۔ اب میں سارے پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں۔ تو جی سامعین محترم، آپ نے عمران خان صاحب کا وہ کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں سنو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ کوئی اپنا فیورٹ لے کر آئے۔ یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے۔ تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کر اپنا آرمی چیف مقرر کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے، آپ نے بھی یہ دیکھا۔ اور پھر وہ جو دیگر باتیں کرتے ہیں وہ انتہائی ڈینجرس قسم کی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے ISPR کی طرف سے بھی باقاعدہ شدید مذمت سامنے آئی ہے، اور پاک آرمی کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے بیان کچھ اس طرح دیا ہے کہ سینئر سیاستدانوں کی طرف سے اس عہدے کو متنازع بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ پاک فوج کی حب الوطنی بے داغ اور شاندار عسکری خدمات سے عیاں ہے۔ قوم کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے پاک فوج ہر روز جانیں پیش کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے۔ فوج کی سینئر لیڈرشپ کی اہلیت اور حب الوطنی دہائیوں پر محیط ہے۔ تو سامعین محترم، یہ باقاعدہ طور پر اس کی مذمت آ چکی ہے، اگرچہ میں اس بیان سے یا اس مذمت سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان آرمی کو اس طرح کی مذمت یا اس طرح کا جوابی بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاک فوج واحد ادارہ ہے جو ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، اور ہر کڑے وقت میں پاکستان آرمی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ آپ امن لے لیں، آپ جنگ لے لیں، پاکستان آرمی کے جوان سینہ سپر ہو کر اپنی جانیں پیش کرتے ہیں۔ حالیہ سیلاب کو ہی دیکھ لیجئے، پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ پاک فوج اپنا رول اس سیلاب میں بہترین طریقے سے نبھا رہی ہے۔ ہر جگہ پہ پاک فوج کھڑی ہے اور اپنے
عوام کے ساتھ عوام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کام کر رہی ہے۔ یہ تو زمانہ امن کی باتیں ہیں۔ زلزلہ ہوا، آپ نے دیکھا کس قدر پاکستان آرمی نے اپنا رول پلے کیا، اور پھر 2 جنگیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، اور متعدد بار اس طرح کی جھڑپیں آئے روز ہوتی ہیں، تو پاکستان آرمی باقاعدہ طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے اور باتاریک احسن انجام دے رہی ہے۔ اور سب کچھ کے باوجود ایک شخص اٹھتا ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف اس قدر بھیانک قسم کا بیان دیتا ہے۔ اس سے قبل بھی وہ یہ شخص کہہ چکا ہے کہ پاکستان آرمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین محترم، اس بے لگام گھوڑے کو اس وقت لگام دینے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان آرمی کو یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ یہ انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ اس سے ہمارے ازلی دشمن بھارت کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ جو نقصان بھارت ہمیں پروپیگنڈا کر کے نہیں دے سکا، آج عمران خان صاحب کے ان بیانات کی وجہ سے انہیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، جس ملک میں اس طرح کی سچویشن بن جائے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جس کا اقتدار چھن گیا ہو، اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی نااہلیوں کی وجہ سے، کہ معیشت کی تباہ حالی کا وہ مجرم ہو، تو سامعین محترم آپ خود سوچئے کہ وہ شخص اٹھ کر پاک فوج کے سینئر قیادت کے خلاف اس طرح کے بیانات دے تو پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ پاک فوج کے علاوہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، اسے فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ پیمرا نے عمران خان کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس سے پہلے جو انہوں نے ہرزہ سرائی کی تھی، اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پیمرا نے عمران خان کو بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے، اور یہ بھی چھان بین کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ایک چیف جسٹس اسلام آباد اطہر من اللہ صاحب اٹھتے ہیں اور وہ پیمرا کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور یہ پابندی ختم کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو شے ملی، اور آج عمران خان صاحب نے اس قدر ہرزہ سرائی کی ہے، اس قدر توہین پاک فوج کی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا سارا جو آپ کہے سیرا جو ہے وہ جناب اطہر من اللہ صاحب کے سر ہے، کہ باقاعدہ طور پہ یہ معاملہ ہو چکا تھا، ایک شخص بار بار مرتکب ہو رہا تھا اور پیمرا نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی، اور ایک چیف جسٹس اٹھ کے اس کو ختم کر رہا ہے۔ اس کو پروب ہونا چاہیے، اس کی چھان بین ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک کمیشن مقرر ہونا چاہیے۔ یہ ملکی ڈیمانڈ ہے، یہ عوامی ڈیمانڈ ہے، پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے اس قدر لاڈلا بنا دیا کہ وہ جو مرضی ہے کرتا پھرے، آپ کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اداروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایسے ادارے کی جو اس ملک کی سلامتی کا ضامن ہے، کہ آپ آرام سے سوتے ہیں اور پاکستان آرمی کے جوان سرحدات پر اور دنیا کے سخت ترین محاذ پر اس وقت بھی سینہ سپر ہو کر اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں، جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اب بھی گرا ہوا ہے۔ کبھی سوچئے کہ اس سردی میں ایک رات گزارنا کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ کیا آپ کو ان کا احساس نہیں ہے جو وہ اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ یہ سب لمحہ فکریہ ہے۔ تو سامعین محترم، اگر عمران خان صاحب کی اس سے قبل کی اگر آپ توہین پاک فوج کی ویڈیوز نکالیں تو وہ اس سے قبل 1 درجن تو وائرل ہو چکی ہیں، اور 2 یہ حالیہ کریں تو یہ 14 کلپس بنتے ہیں۔ اب کڑا امتحان ہے ہماری
عدلیہ کے لیے کڑا امتحان ہے ہماری عدلیہ کے لیے کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں اور باقاعدہ عمران خان کو نااہل قرار دیں، تاحیات نااہل قرار دیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اگر اس بے لگام گھوڑے کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا تو یقیناً جو شخص اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے اس کے پاس بہت سارے راز ہیں، ملکی راز ہیں جو امانت ہوتے ہیں، لیکن ایسے بددیانت شخص سے کسی بہتری کی امید نہ رکھی جائے۔ یہ کسی بھی وقت اپنے اقتدار کے چھن جانے کے غم میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو شخص آج پاک فوج کے خلاف، خاص کر سینئر قیادت کے خلاف اس طرح کے بیان دے کہ کوئی محب وطن آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پاک فوج میں محب وطن لوگ نہیں ہیں۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پاک فوج کی سینئر قیادت جو ہے اس کے اندر محب وطن لوگ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آ گیا تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس جملے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس جملے کی ضرورت پیش آئی اور پاک فوج کو سوالیہ نشان بنایا گیا؟ سامعین محترم، یہ آپ کی اور میری، ہم سب کے لیے سوچنے کی، سمجھنے کی ایک دعوت ہے۔ ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ہمارے صاحب اختیارات کو اس کے اوپر انتہائی کڑی قسم کی سزا عمران خان کو دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ عمران خان اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔